ان عبد مناف کے بیٹوں میں سے پھر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہاشم ہے. ہاشم بڑے جو سمجھدار آدمی، اپنے دادا قصی کے بعد ان کی شہرت بہت زیادہ ہوئی. یہ کسی وقت جب شام جاتے تھے یہ لوگ تو مدینہ منورہ سے گزرتے تھے. مدینہ کو یثرب کہتے تھے. یہ مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہوا. وہ جا رہے تھے شام کی طرف تو یثرب میں ٹھہرے اور وہاں انہوں نے ایک نکاح کیا، شادی کی خاتون سے. سلمہ بنت عمرو اس کا نام ہے، اور یہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا. یہ لفظ قبیلے کا ایسے یاد رکھیں کہ اب اس قبیلے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت میں پھر سے آتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کا ننیال سمجھ لیں، خاندان سے ایک تعلق تھا. وہاں انہوں نے شادی کی، کچھ عرصہ مہینہ 2 مہینہ رہے اس خاتون کے ساتھ، اور پھر یہ شام چلے گئے. چونکہ یہ 2 سفر کرتے تھے، گرمیوں سردیوں کے، یمن اور شام کے تجارتی سفر، اور ان سفروں کا آغاز بھی اسی دور کے اندر ہوا تھا. تو یہ شام گئے اور ان کا وہاں انتقال ہو گیا. جس جگہ کو آج کل آپ غزہ کہتے ہیں شام کے اندر، فلسطین کے اندر، تو یہ جگہ ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوا. فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا. ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے چند مہینے کے بعد ان کے ہاں یثرب میں بیٹا پیدا ہوا. وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ پیدائشی طور پر اس کے سر پہ کچھ بال سفید تھے. تو ماں نے اس کو شیبہ کہا. شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، چونکہ بوڑھے آدمی کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں. تھا تو بچہ لیکن چند بال سفید تھے، تو کہا یہ بوڑھا ہے، سفید سر لے. سارا سر سفید نہیں تھا لیکن سر میں بال سفید. تو یہ بچہ یثرب کے اندر ہی اپنی ماں کے پاس رہا. البتہ یہ خبر مکہ میں مل گئی ہاشم کے بھائیوں کو کہ ہمارے بھائی نے شام جاتے ہوئے ایک نکاح کیا تھا اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، کیونکہ ماں کے پاس. جب یہ بچے کی عمر کوئی 10-12 برس ہوئی تو ہاشم کے بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، یہ بھی عبد مناف کے ہی بیٹے تھے. ان کو خیال آیا، جیسے قبائلی عربوں کا مزاج تھا کہ جو نرینہ اولاد ہے اس کے اوپر ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو وہ اس کو لینے کے لیے یثرب گئے، اپنے اس بھتیجے کو لینے کے لیے. مطلب اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے کو لینے کے لیے جس کا نام شیبہ. تو جب وہ وہاں گئے تو یہ ان کو یثرب سے باہر ہی کھیلتے ہوئے مل گئے. عربوں میں کچھ خصوصیات تھیں، جیسا ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا. ان کا قیافہ، فیس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ مضبوط قیافہ تھا. یہ انسان کو دیکھ کر اس کے حسب نسب کا اندازہ بہت جلدی لگا لیتے. اور عجیب اس میں کارنامے ان کے تاریخی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. پاؤں دیکھ کر باپ کا اندازہ لگانا، انگلیوں کے پوروں سے نسل کا اندازہ لگانا، خاندان کا اندازہ لگانا، چہرے کے نقوش سے. تو یہ جو مطلب نے جب باہر یثرب سے باہر بچے کھیل رہے تھے مضافات میں کسی میدان میں، ان بچوں میں انہوں نے اپنے بھائی ہاشم کے نقشے پہچان کر ایک بچے سے کو بلایا یا اس کو قریب کیا اور اسے پوچھا، تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی اتنا یہ تیز ان کی وہ تھی. پہچان لیا. اس سے کہا کہ میں تمہیں مکہ لے جانے کے لیے آیا ہوں، اور ان کو ان کے باپ کا کچھ تعارف کرایا. 12 سال کا بچہ تھا. اس نے کہا کہ میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ اس کو لے کر مدینہ آ گئے. اس کی ماں سے ملے تو ماں کہاں چھوڑتی ہے، ایک ہی بچہ، وہ بھی مرحوم شوہر کا. تو اس نے کچھ پس و پیش کیا خاتون نے. تو انہوں نے اس کو ہاشم کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، یہاں گمنامی کے اندر یہ یتیم بچہ پل رہا بڑھ رہا ہے. میں تو اس کو اس کے باپ کی عزت اور اس کی حکومت اور اس کی وجاہت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس کو ایک تعارف حاصل ہوگا کہ یہ ہاشم بیٹا ہے. اور تو اس پر اس کی ماں نے جب اپنے بیٹے کے مستقبل کو دیکھا کہ یہ تو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، تو اس کو اجازت دے دی کہ ان کو لے جائے. یہ اس کو اونٹ پر بٹھا کر شیبہ کو اپنے ساتھ مطلب مکہ میں داخل ہوئے. عام لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ غلام خرید کر لائیں. یہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو مدینہ میں یثرب میں پیدا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہہ دیا کہ مطلب کے ساتھ ایک غلام ہے اور اس کا نام ہے عبد المطلب، یعنی عبد کہتے ہیں غلام، یہ مطلب کا غلام. حالانکہ مطلب ان سگے چچت. اچھا، انہوں نے کہا، لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. لیکن زبان خلق پر ایک نام جب چڑھ جاتا ہے تو چڑھ جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مائیں بچپن کے اندر کسی کو مٹھو کہہ دیتی ہیں تو بیچارہ 40 سال 50 سال میں مٹھو ہی ہوتا ہے. اور وہ بیچارہ بہت لوگوں کو کہتا رہتا ہے کہ میں مٹھو نہیں رہا، وہ تو بچپن میں مٹھو تھا، لیکن لوگ اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں. تو ان کا نام بھی بس عبد المطلب، جو 2-4 لوگوں نے دیکھتے ہی کہا تو وہ عبد المطلب ہی پڑ گیا.